میں شو کرتا ہے. اب یہاں پر آ کے اب یہ بات پھر دوبارہ سے میں پیرنٹس کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ عام طور پہ جہاں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بول نہیں رہا, بولنے کے علاوہ ہمیں اس کا بیہیویئر بھی دیکھنا ہے کہ بیہیویئر جو ہے وہ نارملائز ہے یا نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز روحی معروف. میں ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہم بات کر رہے ہیں خاص بچوں کی, جن کو زیادہ دوستی دینے کی, جنہیں زیادہ توجہ دینے کی, خاص طور پر ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بریک کے بعد اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. حالت بچوں میں, اور اس متعلق ہمیں کالز موصول ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ اسپیشل ایجوکیٹر مسز روحی معروف اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مسز منیرہ عارف کراچی سے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. جی مسز منیرہ. ہلو. جی آپ ہم آپ کو سن سکتے ہیں, بتائیے گا. میرا بیٹا ہے, وہ 11 سال کا ہے, اور مجھے 1 مہینے پہلے پتا چلا کہ وہ آٹزم ہے. وہ 5 مہینے کا تھا تب سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ کچھ اسپیشلٹی ہے اس کے اندر, بٹ مجھے ڈاکٹرز یہی بولتے تھے کہ یہ سلو چائلڈ ہے, سلو لرنر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایپیلیپسی بھی ہے. ہمیں اس کو فٹس بہت پڑھتے ہیں. تو کیا یہ ہوتا ہے کہ ایپیلیپسی ہے یا اس کو آٹزم ہی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آٹزم بچے کو ایپیلیپسی ہو, تو اس کا کیا علاج ہے؟ جو آپ لوگ گلشن اقبال میں آپ کا برانچ ہے, اس میں اس کے لیے کچھ میرے لیے کچھ ہو سکتا ہے میرے بچے کے لیے. ایز اے کلاس دس ٹائم. بہت شکریہ مسز منیرہ عارف آپ کا. روحی صاحبہ, اس میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آٹزم جو ہے سم ٹائمز اکیلے آتا ہے, سم ٹائمز ایسوسیٹیڈ کنڈیشنز کے ساتھ بھی آتا ہے, جیسے ایپیلیپسی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ADHD اٹینشن ڈیفیشٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, MR مینٹل ریٹارڈیشن 50 to 70% آٹسٹک چلڈرن میں کسی نہ کسی لیول پہ پایا جاتا ہے. کچھ اور جینیٹک ڈس آرڈرس بھی پائے جاتے ہیں جیسے فریجائل ایکس سنڈروم. تو خاتون کو میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایسوسیٹیڈ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. آٹزم ایپیلیپسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور 11 سال کی عمر میں بچہ آٹسٹک ڈائگنوز ہوا ہے, تو ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر مدر خود سے سیکھنا چاہیں, ابھی ہمارے پاس جو ایک سب سے بیسک چیز جو اویلیبل ہے وہ مدر چائلڈ ٹریننگ پروگرام ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن کمی وہی ہے, ریسورسز کی کمی ہے اور گورنمنٹ کی سپورٹ کی کمی ہے. ورنہ ایک ریگولر اسکول, اس کے علاوہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز, ووکیشنل ٹریننگز, بہت ساری چیزیں ہمیں چاہیے. یعنی کہ ٹریننگ اگر ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. تربیت میں جو کچھ بنیادی چیزیں آپ اپنے ساتھ بھی لائی تھی, بریک میں آپ بتا رہی تھی, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کریں گی کہ یہ چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں کہ گھر میں بھی آسانی سے بن سکتی ہیں. جی بالکل گھر میں بن سکتی ہیں. یہ شیڈیولز ہیں, یہ آبجیکٹ شیڈیولز ہیں جو بچے کو بالکل بیسک ہم شروع کرواتے ہیں. تو آبجیکٹ شیڈیولنگ ہے, یہ پل کرے گا بچہ. دس از اٹ مینس کہ یہ ورک ٹائم ہے. بچے کی پریڈکٹیبلٹی بڑھے گی کہ ہم اس کو ورک ٹائم کے لیے لے جا رہے ہیں, اس کے فوراً بعد ہم ورک ٹائم کرائیں گے بچے کو. اس کے بعد دس از فار ٹفن ٹائم اور لنچ ٹائم گھر میں بھی, کہ اٹ مینس کہ بچے نے ایسے اب اس کے پریڈکٹیبل مطلب ورک کر رہی ہے, فنکشن ہو رہا ہے کہ اب کیا وقت ہے, اب مجھے کھانا ملے گا. اور اس کے بعد دس از فار پلے, گروپ ایکٹیویٹی, میوزک ٹائم. ٹھیک ہے, یعنی ہر آبجیکٹ کو آپ نے کسی ایک چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے. اور اسی طرح سے اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے اسٹیج, یہ ویژول شیڈیولز ہیں, پکچر شیڈیولز ہیں. یہ آبجیکٹ ہے بالکل بیسک, اس کے بعد یہ ویژول شیڈیولز ہیں, جیسے فرسٹ واک, پھر ورک ٹائم, پھر انڈیپینڈنٹ ورک, دین کمیونٹی ایجوکیشن. یعنی ہر ایونٹ کو ہم بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ بچے بھی سمجھیں اور سیکھیں کہ اب کیا ہونے والا ہے. پھر ٹفن ٹائم ہے, پارٹی ٹائم. اس طرح آپ 1000 شیڈیولز بنا سکتے ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ. تو اس سے بچوں کو بہت اچھا بھی لگتا ہے. جیسے ہی ہمارے بچے سینٹر میں آتے ہیں, وہ اپنے اپنے شیڈیولز دیکھتے ہیں کہ آج اس میں کوئی سرپرائز ہے, کوئی پارٹی ٹائم ہے, اور وہ صبح سے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں, اس کے بعد آفٹر اس کے بعد پھر ہمیں پارٹی ٹائم ملے گا. اس کے علاوہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو سکھانے کے لیے ریئل پکچرز کارڈز ہیں. مدرس جیسے ان کو دکھا کے آبجیکٹس کے ساتھ میچ کروا کے, فروٹس کی نیم ہیں اور فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, انوائرمنٹ میں جو جو چیزیں بچوں کو دکھ رہی ہیں ان کی پکچرز ہم ان کو دکھا سکتے ہیں, ریئل پکچر کارڈس. اس کے علاوہ آئی اینڈ ہینڈ کوآرڈینیشن کو بیٹر کرنے کے لیے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. لیسنگ بورڈ ہے یہ, کوئی بھی آپ کارڈ پیپر کو لیمینیٹ کر کے ہولز کر کے بچے کو وہ ایکٹیویٹی کرا سکتی ہیں. یہ بھی آئی اینڈ ہینڈ کوآرڈینیشن کے لیے ہے. اس میں زیادہ بڑا گیپ ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ اس کو ڈال سکے اس میں ورٹیکل راڈ میں. اس کے علاوہ ایک ایکٹیویٹی یہ ہے جس میں ہم نے فنش کا کانسیپٹ دیا ہے بہت کلیئر,
कि बच्चे ने यहाँ से नीडल उठाई है, यहाँ बीड्स है, उसके बाद कंप्लीट करके फिनिश का कॉन्सेप्ट है। तो ऑटिज्म में बहुत ही क्लियर वे में आपको ले आउट करनी होती है ताकि बच्चे को डिफिकल्टी ना हो कि आपको हर वक्त प्रॉम्प्ट चाहिए, अब ये करो उसके बाद ये करो। आप जो भी एक्टिविटी दें बहुत ही क्लियर मैनर में ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सके। मिसेस रूही हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, दोबारा इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। स्वाइन फ्लू के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे, हम हमेशा साबुन से हाथ धोएंगे। रूही साहब, ब्रेक से पहले हमें कुछ चीजें ऐसी दिखा रही थी जो कि पेरेंट्स अपने घर में भी बना सकते हैं ताकि चीजों की पहचान हो सके, लेकिन ये कैलेंडर हम देख रहे थे, कैलेंडर के बारे में कुछ बताइएगा। जी, ये कैलेंडर है, जैसे हम बच्चों को रोजाना एक कैलेंडर टाइम कराते हैं, जैसे व्हाट डे इज टुडे, इज मंडे, द डेट इज 2, तो 2 को सर्कल करा दिया, नेक्स्ट डे हम 2 को 2 इज फिनिश्ड, तो उसको हम क्रॉस करवा देंगे और जो डे होगा उसको फिर से सर्कल करा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को आप इस कैलेंडर के जरिए बहुत कुछ सिखा सकते हैं। यानी संडे को हमें कहीं जाना है तो हम संडे पे एक पार्टी की पिक्चर या बलून बना सकते हैं बच्चे को पहले से प्रिपेयर करने के लिए कि संडे को हम किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे। इसी तरह से किसी फादर को बाहर जाना है और 10th को जाना है तो एरोप्लेन या ट्रेन या जिस जरिए भी ट्रेवल करें कि पापा जा रहे हैं फॉर 5 डेज, तो 5 डेज हम स्पॉट्स लगा सकते हैं और 6 डेज पे ही विल कम बैक टू होम। तो इस तरह बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं उस चेंज के लिए जो हम चाहते हैं कि बच्चे आसानी से विदाउट एनी टेंट्रम या गुस्से के या परेशानी के उसको तैयार कर लें उस चेंज के लिए। और कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? आखिर में हम गुफ्तगू तमाम करें तो पहले चाहते हैं कि माओ के नाम आप क्या पैगाम देना माओ को मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ, पार्ट ऑफ माई सिलेबस के खुश रहें, सबसे पहले खुश रहें, एक्सेप्ट करें अपने बच्चे को, सबसे पहले खुद करें और ये सोच के करें कि स्पेशल आप मदर्स हैं, आप स्पेशल मदर्स हैं, आपको डिफिकल्ट टास्क जरूर मिला है लेकिन डिफिकल्ट टास्क हमेशा एबल लोगों को मिलता है। तो बहुत खुश रहें, अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें और इंजॉय करें अपनी लाइफ को और बच्चों को भी इंजॉय करने दें। हर वक्त उस चीज में स्ट्रेस में ना रहें कि एकेडमिकली मुझे पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। फन बेस्ड एक्टिविटीज करें, लाइफ को एंजॉय करें दूसरे बच्चों के साथ और खुद भी सोशली डिप्राइव ना हो, कट ऑफ ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा रूही साहब, ये थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इस तरह के बच्चों को माशरे में किस तरह का मुकाम हासिल है? क्या इनको माशरे का हिस्सा बनाने में लोग हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे हम, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड ऑटिज्म के साथ है, मेरा बच्चा आर्टिस्टिक है, तो बहुत सारी चीजें हमने लोगों में देखी कि लोग कहते जरूर हैं कि हम बिल्कुल इन बच्चों को अपने साथ रखेंगे और ये हमारे माशरे का हिस्सा है, लेकिन अमली तौर पे बहुत जगह तजाद नजर आता है। तो ये एक्सेप्टेंस हमें चाहिए जो घर से शुरू होगी, एक्सटेंडेड फैमिली से, इमीडिएट फैमिली से, उसके बाद माशरे से होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मिसेस रूही मारूफ, स्पेशल एजुकेटर थी। दूसरी जानिब लाहौर से हमें ज्वाइन किया उमर अदनान ने जो कि ऑटिज्म चिल्ड्रन के पेरेंट फाउंडेशन के चेयरमैन थे। वक्त की कमी के बायस ज़्यादा आपसे गुफ्तगू करने से उमर अदनान साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का कि आप तशरीफ लाए और हमें वक्त दिया। बस के साथ ही यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए।